أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام اسلامی میں، اور ہم الحمدللہ رمضان المبارک کے دوسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری اور آپ کی طاعات اور عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک میں بہتر سے بہتر طریقے سے اعمال کو انجام دے سکیں۔ ہماری بحث روزے کے سلسلے سے چل رہی ہے، اور احکام میں ہم نے ان چیزوں کے سلسلے میں گفتگو کی جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ آج ان کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پہلی وہ چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ کھانا اور پینا ہے، یعنی انسان اگر روزے کی حالت میں کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ یعنی ایک انسان کو اس امر کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز جس کا حکم کھانے اور پینے پر صادق ہوتا ہو وہ روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ اب چاہے وہ چیز روزمرہ کی کھانے والی چیز ہو، مثال کے طور پر روٹی ہے یا چاول ہے یا پانی دال ہے یا گوشت ہے یا جو بھی چیز جس کو ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں وہ ہو، چاہے وہ چیز ہو جو عام طور سے کوئی نہیں کھاتا ہے۔ مثال کے طور پر مٹی جس کو کھانا حرام ہے، خاک یا درخت کے اندر سے جو شیرہ نکلتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، پتیاں، درخت کی پتیاں، جو بھی چیز ہے جو کھانے اور پینے کے حکم میں آتا ہے، جو بھی چیز چاہے وہ کھانا جائز ہو، عمومی طور پہ کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، کھانا حرام ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز جس کا حکم کھانے اور پینے پر آ جائے وہ چیز روزے میں حرام، یعنی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی چیز انسان روزے کی حالت میں کھا سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کھانا شروع کرے اور اس کے بعد پتہ چل جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو جو لقمہ اس کے منہ میں ہے بہتر یہ ہے کہ اس لقمے کو نکال دے، اور اگر جان بوجھ کے وہ لقمہ وہ نگل جائے جاننے کے باوجود کہ روزے کا وقت ہو چکا تھا اور اب سحر نہیں کر سکتا، کوئی اور چیز نہیں کھا سکتا، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر غیر عمدی طور پر ایسا ہو گیا تو بھی اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان غلطی سے کوئی چیز کھا لے، یعنی بھول گیا، مثال کے طور عام طور سے ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ بزرگان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ سو رہے تھے، سو کے اٹھے اور عادت کی بنا کے اوپر اٹھے اور ایک گلاس پانی پی لیا، ایک دم سے خیال آیا کہ میں تو روزے سے تھا، یا کوئی چیز سامنے دیکھی کھا لی، ایک دم سے خیال آیا کہ میں روزے سے تھا۔ اگر بغیر قصد کے غیر ارادی طور پر کوئی چیز کھا لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کو باقی روزے کو اپنے اسی حساب سے کنٹینیو کرنا چاہیے، اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے جو روزے کے سلسلے میں عرض کیا کہ کھانا اور پینا حرام ہے، تو مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی کا فتویٰ یہ ہے کہ انجیکشن یا ڈراپس، جو ہماری اصطلاح میں بوتل چڑھانا جس کو کہتے ہیں، یعنی گلوکوز کی بوتل جو عام طور سے ڈاکٹر انجیکٹ کرتے ہیں باڈی میں، ان کا حکم روزے میں جواز کا ہے، یعنی انسان اگر انجیکشن لگواتا ہے تو اس کے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا گلوکوز کو باڈی میں چڑھایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا حتیٰ اگر سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی چیز اس کو سانس کی مدد کے لیے اس کی ناک پر ڈالی جا رہی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، یہ کھانے اور پینے کے حکم میں نہیں آتے۔ البتہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ انجیکشنز جو کھانے اور پینے کی مقام مصداق پہ، یعنی غذا کی جگہ پر ہوں، دوا کی جگہ پہ نہیں ہوں، غذا کی جگہ پہ ہوں، یا فلوئڈ جو نلی کے ذریعے باڈی میں ڈالا جاتا ہے اس میں اشکال ہے، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن مثال کے طور پر کمزوری محسوس ہوئی اور اس نے گلوکوز اس کی باڈی میں انجیکٹ کیا گیا، اور یا اس کے انجیکشن لگایا گیا، یا اس کو اصلاً کسی بیماری کی وجہ سے انجیکشنز کی ضرورت ہے اور دن میں کئی مرتبہ انجیکشن لگتا ہو یا دن میں ایک مرتبہ انجیکشن لگتا ہو، تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح
اگر انسان کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنس جائے، اکثر ہوتا ہے کہ خوراک ہم نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے کچھ دیر بعد متوجہ ہوئے کہ دانت کے درمیان کوئی چیز ہے، اور یہ کافی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس میں عمدن نہ چاہتے ہوئے بلا عمد کے بغیر قصد کے کبھی کبھی وہ چیز منہ میں آ جاتی ہے اور پھر انسان اس کو نگل لیتا ہے. تو ایسے میں روزے میں احتیاط کرنی چاہیے. اولاً تو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ انسان سحر کرنے کے بعد جب روزے کی تیاری کر رہا ہے تو مسواک کر کے اپنے دانتوں کے درمیان اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، مسواک کر کے یا خلال کر کے اپنے دانتوں کو پوری طرح سے صاف کر لے، اپنے منہ کو پوری طرح سے صاف کر لے، تاکہ اس قسم کی کوئی پریشانی اس کو نہ آئے اور کوئی چیز دانت کے درمیان نہ رہ جائے جو بعد میں اس کے روزے کو خراب ہونے کا سبب بنے. لہٰذا انسان کو پہلے تو یہ کوشش کریں. لیکن اگر مان لیجیے کسی وجہ سے رہ گیا کوئی ریشہ اور انسان بعد میں اس کی طرف متوجہ ہو تو اس کو نکال دینا چاہیے. اس کو عمدن نگل نہیں سکتا، اور اگر عمدن نگل جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے. ہاں اگر عمد نہ ہو، قصد نہ ہو، ایک دم سے منہ میں آ گیا اور بے اختیار منہ کے اندر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہی جیسا کہ عرض کیا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ انسان روزے میں جب سحر کر چکے تو صحیح سے برش کر کے، مسواک کر کے، اپنے دانتوں کی صفائی کر کے، منہ کی صفائی کر کے اس عمل کو انجام دے، تاکہ روزے کی حالت میں اسے اس طرح کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. انسان یہ سوال بھی ہم لوگ کے پاس آتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ ہم مسئلے کو بیان کر رہے ہیں لہٰذا آپ کی خدمت پہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کے منہ میں پانی بہت آتا ہے، بہت سے لوگوں کو آتا ہے، اور روزے کی حالت میں پانی کو اکٹھا ہوتا رہتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس پانی کو اکٹھا ہونے نہ دیں. مثال کے طور پر تھوڑا سا پانی اگر منہ میں آتا ہے اور اس کو انسان نگل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اکٹھا نہ کرنے کی کوشش، اگر اکٹھا بھی کر لیا اور تھوک نہیں پایا اور نگل گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر تصورات سے، غذا کے تصور سے یا ترشی کے تصور سے یا ترشی دیکھ کر، کھٹی چیزیں دیکھ کے انسان کے منہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس کو جمع نہ کرے، اس کو اسی وقت نگل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر جمع ہو گیا اور نکل گیا تب بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح سر اور سینے کا بلغم جو انسان کے بیماری کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا عام حالات میں بھی سینے کے اوپر جمع ہو جاتا ہے، اور تو وہ اگر انسان کے گلے میں ہے یا انسان کے ناک کے اندر ہے اور اس کو انسان غیر طبیعی طور پہ ہوتا ہے کہ اس کو آدمی عادتاً نگل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا. البتہ احتیاط مستحبی کہ اگر وہ منہ کے اگلے حصے میں آ جائے اور وہ ناک کو صاف کر سکتا ہو تو ایسا کر لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ اس کو بار بار اس کی تکلیف نہ ہو. ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ پیاسا ہو جائے اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہو جائے کہ اب اس کے لیے برداشت کے باہر ہو جائے تو اس انسان کے لیے ایک الگ حکم ہے. یعنی ذوالعطاش، وہ انسان جس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہو یا کسی وجہ سے بہت شدید پیاس میں مبتلا ہو جائے اور اسے لگے کہ اگر میں نے پانی نہیں پیا تو میں مر جاؤں گا یا مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، اور اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا اور ہر چیز اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے اس پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو پھر وہ ضرورت بھر کا پانی پی سکتا ہے. لیکن علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ پانی اس سے زیادہ نہ پیے جس سے ضرورت سے زیادہ، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا پانی پی لے اور باقی پانی سے وہ پرہیز کرے. بعد میں ایک قضا اس کو رکھنی پڑے گی، یعنی اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا. روزہ میں وہ پانی پی سکتا ہے، باقی دن میں تمام چیزوں سے وہ امساک کرے گا، بعد میں قضا بھی انجام دے گا. اگر کوئی انسان کسی بچے کو یا کسی جانور کو، پرندے کو غذا چبا کر دیتا ہو، جیسے مائیں اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کو چبا کر غذا دیتی ہیں یا کوئی چیز کسی پرندے کو دے رہے ہیں اس کو چبا کے دیتی ہیں، تو ایسا کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے روزے کی حالت میں، کیونکہ ممکن ہے کوئی چیز عمدن نہ صحیح غیر عمدی طور پہ آپ کے گلے میں چلی جائے اور آپ کا روزہ باطل ہو جائے. اور اگر اس کو معلوم ہو کہ میں اگر چباؤں گا تو میرے منہ میں چلا جائے گا تب تو اس کا روزہ ہر حال میں باطل ہو جائے گا اور اس کا قضا و کفارہ دونوں دینے پڑیں گے. لیکن اگر پتہ نہ ہو، یعنی احتمال نہیں دیتا ہو کہ میرے اندر منہ میں چلا جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ
چباتا ہے اور منہ میں چلا جاتا ہے غیر ارادی طور کے اوپر، تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا اور اسے بعد میں صرف قضا کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر احتمال دے رہا ہو کہ میرے منہ میں چلا جائے گا چبانے کی صورت میں، اگر میں اس بچے کو غذا دینے کے لیے چباتا ہوں نرم کرتا ہوں، یا اس پرندے کو غذا دینے کے لیے چباتا ہوں نرم کرتا ہوں، تو یہ گلے میں چلا جائے گا اور اس کے باوجود یہ کام انجام دے اور پھر گلے میں چلا جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، قضا اور کفارہ دونوں دینا پڑے گا۔ اور اگر یہ احتمال دیتا ہو کہ نہیں اندر نہیں جائے گا، میں ہمیشہ یہ کام کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، میں صرف اس کو چبا کر نرم کر کے اس پرندے کو دے دوں گا یا اس بچے کو دے دوں گا اس چیز کو، اور اس کے بعد غیر ارادی طور پہ اندر چلا جائے، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ہاں قضا و کفارہ نہیں ہے، اس کو دوبارہ ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس دن بھی باقی تمام روز کو اس کو امساک کرنا پڑے گا۔ اگر انسان تھوڑا سا ضعف محسوس کر رہا ہو، تھوڑا سا اس کو کمزوری لگ رہی ہو، تو اس کی وجہ سے وہ روزے کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی کمزوری یا تھوڑا سا ضعف یا تھوڑی سی ناتوانی روزے کو چھوڑنے کا سبب نہیں بن سکتی۔ ہاں اگر واقعاً کمزوری ہو، عقلی طور کے اوپر کہا جا رہا ہو کہ ہاں بھائی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ بہت زیادہ بیمار پڑ سکتے ہیں یا آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اور یہ عقلی ہو بات، تب اس کو روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِلَّا تھوڑی سی بیماری یا تھوڑا سا ہلکا سا نزلہ ہو گیا ہے یا ہلکی سی تھکن ہو گئی ہے یا رات میں دیر تک جاگنے کی وجہ سے دن میں اسکت لگ رہی ہے، یہ روزے کو چھوڑنے کا بہانہ نہیں بن سکتا اور انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی کھانا اور پینا۔ انسان اگر انسان کے لیے بہتر ہے کہ انسان سحر میں ضرور جاگے، سحری کرے، ولو ایک خرما کھائے۔ رسول نے فرمایا کہ حتماً سحری کرو چاہے ایک خرما۔ تو بہت سے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے بہت زیادہ کھانا کھائیں، لہٰذا اگر وہ سحری میں اٹھیں، کم سے کم سحر میں اٹھنے کو ترک نہ کریں، اور ایک خرما، ایک گلاس دودھ، کوئی بھی چیز بعنوان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کریں۔ اور اگر ہو سکتا ہے ممکن ہے تو بہتر غذائیں، خصوصاً آج کل جو بیماری پھیلی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو مقوی غذائیں، پانی، جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے پائے، اس طرح کی غذائیں وہ کھا کے اپنے سحر کریں تاکہ ان کو دن بھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ایسا کھانا کھانے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے جو بہت زیادہ چکنا ہو، جس کی وجہ سے انسان کو دن میں پیاس کی شدت کا غلبہ ہو سکتی ہو یا دن میں دوسری پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ نرم چیزیں، آسان چیزیں، ملین چیزیں، انسان کو طاقت پہنچانے والی وہ چیزیں جو بہت زیادہ چربی والی نہ ہوں جس کی وجہ سے پیاس وغیرہ لگے، لہٰذا انسان کو ان چیزوں سے سحری کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے روزہ رکھنے کے لیے۔ دوسری وہ چیز جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے اس کا وہ جمع ہے، اور جمع سے انسان کسی بھی طرح سے جمع کرے، چاہے حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے، انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے حالت پوری طرح سے داخل ہو، چاہے ختنے کے مقام تک داخل ہو اور منی خارج نہ ہو، صرف جمع کرنے سے ہی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے تمام مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم کل اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر تکرار کر کے طور پہ ہم کھانے پینے کے احکام کو ایک بار پھر سے دہرا دیتے ہیں کہ انسان کے لیے روزے کے حالت میں کھانا اور پینا مطلقاً منع ہے، چاہے وہ کھانے کی چیزیں عمومی طور پر استعمال ہونے والی ہوں، چاہے وہ چیزیں جو عمومی طور سے نہیں کھائی جاتی ہوں، جو بھی چیز جس کا اطلاق کھانے پہ یعنی کہا جائے کہ یہ کھا رہے ہیں یا کہا جائے کہ پی رہے ہیں، تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عمدی طور پر کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ غیر عمدی طور پر بے اختیار غلطی سے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں کچھ کھا لے تو اس کا روزہ صحیح ہے، وہ باطل نہیں ہوگا، اور انسان کو چاہیے کہ باقی دن کو تمام روزے کو اسی طرح رکھے۔ انجیکشن لگنے سے یا سرنج لگانے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان غذا والے انجیکشنز یا غذا والے سرنج اپنے اندر نہ لگوائے۔ ہاں طاقت کے انجیکشنز یا وہ انجیکشنز جو دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزم سے گزر رہے تھے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو خواتین ہیں جو بیٹھی ہوئی ایک دوسرے سے کسی اور کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں۔ رسول اکرم وہاں نزدیک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ، روزے کا زمانہ تھا، رمضان کا وقت تھا، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم لوگ کھا پی کیوں نہیں رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں۔
یہ مفہوم روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ہم لوگ روزے سے، کہا نہیں تم روزے سے نہیں ہو، تم تو ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے، یعنی غیبت کر رہے تھے، یعنی زبان سے تم روزے سے نہیں تھے. لہٰذا انسان کو روزے کی حالت میں جس طرح زبان، جس طرح کھانے اور پینے سے اور دیگر چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اسی طرح اپنی زبان سے بھی حرام بولنے سے پرہیز کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بولنے سے روزہ ہی باطل ہو جاتا ہے، جس کا انشاءاللہ بعد میں آئے گا، کہ جیسے اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں رسول کی طرف یا اللہ کی طرف کسی چیز کو نسبت دیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر سچ بھی، مثال کے طور پہ سچ بول رہا، کیونکہ غیبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سچ ہوتی ہے، یعنی سامنے والے میں وہ برائی موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اسلام نے اس کو حرام کیا ہے. اس کو کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن احکام روزہ کے لحاظ سے شاید ممکن ہے فقہی طور پہ روزہ باطل نہ ہو، لیکن جو اصل روح روزہ ہے وہ ضرور پامال ہو جاتی ہے. اور انسان کو بہتر ہے کہ اس موقع پر ہم اپنی آپ کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ ہم دھیرے دھیرے جو چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو رمضان کا 30 دن کا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے اندر اس چیز کو سدھار سکیں اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے بہتر کر سکیں کہ ہم وہ چیزیں انجام نہ دیں جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہیں. اسی طرح وہ چیزیں نہ دیکھیں جو دیکھنا صحیح نہیں ہے، وہ چیزیں نہ سنیں جن کو سننا صحیح نہیں ہے، خدا نے پسند نہیں کیا ہے. روزے کی حالت میں قرآن پڑھنا بہت بہترین عمل ہے. رمضان میں قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ماہ مبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے وہ باقی مہینوں میں ایک پورے قرآن کو ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے. یعنی اگر آپ ایک پورا قرآن ختم کر دیں ماہ مبارک رمضان میں، جیسے کہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، وہ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ سب کو سعادت حاصل ہے اور قرآن ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر کوئی انسان ایک قرآن پڑھے تو چونکہ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو انسان کو ماہ مبارک رمضان میں 6000 سے زیادہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا جو باقی کسی مہینے میں وہ انجام دیتا. یعنی رمضان میں اتنا زیادہ ثواب ہے آیات الہی کی تلاوت کرنے کا. انسان اگر قرآن پڑھ سکتا ہو تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پڑھے تو اس کو ہدیہ کریں کسی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو، خصوصاً اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہدیہ کرے، تو جب آپ ان کو یہ ہدیہ کریں گے تو یقیناً وہ بھی اپنی طرف سے کوئی ہدیہ آپ کو دیں گے. یقینی ہے کہ ہمارے قرآن کی تلاوت کا کیا ثواب ہوگا. ہم کس طرح سے تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا قرآن کا ثواب ضرور ہوگا، لیکن رسول کے قرآن کے مقابلے میں، اہل بیت کے قرآن کے مقابلے میں، ان کی تلاوت کے مقابلے میں کیا تلاوت کرتے ہوں گے اور کیا ثواب ہمیں ملتا ہوگا. لیکن جب ہم یہ ہدیہ کریں گے رسول کی خدمت میں تو وہ بھی پلٹ کر کوئی چیز ہم کو ہدیے میں دیں گے. جب وہ چیز ہدیہ کریں گے تو یقیناً بارگاہ خداوندی میں مورد قبول ہوگی اور وہ ہمارے لیے مورد پسند واقع ہوگا. امید کرتے ہیں کہ خدا ہماری توفیقات کو قبول فرمائے، روزے قبول فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.